خدا کی قسم جب آپ امام علی کی سیرت پڑھیں گے آپ عاشق بنے بغیر نہیں نکل سکتے. یہ ہے علی. اگر کسی شخص کا نام علی ہوتا تو وہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. واللہ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اموی زمانے کے اندر اہل البیت علیہم السلام سے بالعموم اور امام علی بن ابی طالب علیہم السلام سے بالخصوص جو نفرت، بغض و عناد کی بنیاد رکھی گئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان باتوں کو محدثین نے حدیثوں کی شکل کے اندر اور اپنی سیر اور اعلام کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. جب انہوں نے مختلف اشخاص کی بایوگرافی لکھی ہے تو اس میں ہر بات لکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آج کے زمانے کے اندر ناسبی مشہور ہیں اور ان اکابرین کو اپنا امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ظلم، جبر اور تشدد کی جو بنیاد ڈالی اور جو پورے ملک کے اندر اس کی خوف کی ایک فضا پیدا کی گئی کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا جائے، اس کے لیے بڑی پلاننگ اور ترتیب کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ اموی دور کے اندر کوششیں کی گئی. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص، اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا، اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اگر کسی شخص کا نام علی ہوتا تو وہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء کے اندر علی بن رباح کے حالات کے اندر ذہبی لکھتے ہیں کہ کانوا بنو امیہ اذا سمعوا بمولود اسمہ علی قتلوہ، کہ جب بنو امیہ کو اتنی نفرت تھی اس نام کے ساتھ، علی کے نام کے ساتھ، کہ اگر ان کی مملکت کے اندر کسی شخص کا نام علی ہوتا اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کا نام علی ہے اور وہ شخص مشہور ہوتا، اسے قتل کر دیا کرتے تھے. وہی فرعونی طریقہ کار کہ اپنی سلطنت کو وہ ایک موسیٰ سے ڈرتا تھا. تو یہ ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا علی کے نام سے، یا علی کے نام سے وہ نفرت اور بغض ان کے اندر موجود تھی کہ اس نام کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے. ذہبی لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ جب ان کے باپ کو یہ بات پتہ چلی کہ اچھا ایسا ہوگا، تو ان تک جب یہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ رباح تک، انہوں نے کہا اس کا نام علی تھوڑی ہے، اس کا نام تو علی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ علی. نام بدل دیا، تصغیر کے ساتھ کر دیا. یہ حالت ہو گئی تھی. اسی ذہبی نے ہی لکھا ہے اپنی جلد نمبر 7 سیر اعلام النبلاء کے اندر. پتہ ہے ذہبی کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. میں تو ان کو شیخ الاسلام نہیں کہتا، لیکن ہمارے ہاں سلفی ان کو شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ذہبی وہ لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی، امام اہل شام، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی حکومت سے مراعات ملی، عطیہ ملا، وہ تب ملا کہ جب جا کر ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ علی منافق ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میں یہ زبان کے اوپر یہ الفاظ کیسے لے آیا؟ واللہ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ میں آج اپنی قوم تک اس لیے ان باتوں کو پہنچا رہا ہوں کہ موجودہ زمانے کے ناصبی وہ ان حقائق کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہیں، جی سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اوزاعی نے کہا کہ ہم سے قسمیں لی گئیں، ہم سے گواہیاں لی گئی، ہم سے کہا گیا کہ تم علی کو منافق کہو ورنہ تم پر تمہاری بیوی طلاق ہے، تمہارے غلام آزاد ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا، علی کے اوپر نفاق کی گواہی ہم نے دی، معاذ اللہ. تبھی جا کر ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. یہ ہے اصل حقائق. یا آپ سیر اعلام النبلاء کے اندر دیکھ سکتے ہیں امام نسائی کو کیوں شہید کیا گیا. کیا امام نسائی کو شیعوں کے امام تھے، حجت اللہ تھے؟ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام نسائی، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان ائمہ سے علل کے اندر بڑھ کر تھے. حدیث کی معرفت کو جاننے والے امام نسائی سب سے بڑھ کر ہیں.
امام نسائی جب شام جاتے ہیں تو امام نسائی نے جب وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں میں علی سے بغض دیکھا، علی سے دوری دیکھی، تو انہوں نے خصائص امیر المؤمنین علیہ السلام لکھ دی، مولا علی کے فضائل کے اندر کتاب لکھی۔ امام علی کے فضائل میں کتاب لکھنے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا، ان کی فضیلت میں بھی کوئی لکھیں، آپ نے سب صحابہ کی فضائل لکھے ہیں، فضائل الصحابہ بھی لکھی ہے امام نسائی نے، اور خصائص امیر المؤمنین آپ نے الگ سے لکھی، تو آپ معاویہ کی فضیلت کے اندر بھی لکھ دیتے۔ تو امام نسائی پہلے تو خاموش رہے، جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے جب زیادہ مجبور کیا تو امام نسائی نے کہا کہ الا یرضى رأسا برأس حتى يفضل، تم معاملہ برابر سرابر نہیں دیکھنا چاہتے؟ بھائی ہم اگر فضیلت نہیں لکھ رہے تو ان کے بارے میں کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، اس پر تم بس نہیں کرنا چاہتے، اس پر راضی نہیں ہو؟ الا یرضى رأسا برأس حتى يفضل، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو لکھنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، بہت مجبور کیا امام نسائی کو۔ تو امام نسائی نے مسلم کی حدیث سنا دی، لا اشبع اللہ بطنا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اور لوگوں نے جب یہ سنا تو امام نسائی کو اتنا مارنا شروع کیا کہ آپ کو وہیں پہ شہید ہو گئے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ حدیث ہے لا اشبع اللہ بطنا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن کثیر بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں بہت بڑی منقبت ہے، بڑی تعریف ہے اس میں۔ کیسے؟ یہ جو لا اشبع اللہ بطنا حضور نے بددعا دی ہے، یہ بددعا نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی تعریف ہے۔ اچھا کیسے تعریف ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں تعریف اس طرح سے ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کھانا پینا ان کو مرغوب ہوتا ہے، وہ بہت کھانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے ایسی دعا دی، یہ بددعا نہیں، یہ دعا ہے کہ وہ ہمیشہ کھاتے رہے۔ ذہبی نے لکھا ہے کانا معدودا فی الاکلہ، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کتنا کھاتے تھے؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دن میں 7 مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، 7 مرتبہ ان کے سامنے گوشت، پیاز، حلوہ اور دیگر چیزیں وہ ساری لا کے رکھی جاتی تھیں اور وہ کھاتے تھے 7 مرتبہ دن میں۔ اور جب وہ کھانا کھا چکے ہوتے تو کھانے سے فراغت کے بعد وہ تھک جایا کرتے تھے اور پھر بھی وہ کہتے تھے میں پیٹ نہیں بھرا میرا۔ یہ تو درمیان میں بات چل پڑی امام نسائی کی وجہ سے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے اس زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کچھ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ لوگ کہیں کہ جی مجھے آج بھی فون آتے ہیں کہ آپ یہ دھمکیاں ملتی ہیں، لیکن وہ بات ہم نے اپنی قوم کو بتانا ہے، ہم آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ شخص ہی کیا کہ جو علی کا نام لیتا اور وہ آپ کی دھمکیوں سے ڈر جائے، آپ صرف یہی کر سکتے ہیں نا کہ کسی کو راستے سے ہٹا دیں، تو یہ تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ تو خوف کی فضا وہی زمانے سے ہی ان کا طریقہ کار ہے، آج اگر کر دیا تو کیا ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو کہوں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور دیوبندی علماء کے اندر حسینی عالم دین ہے، آج کل مختلف مذاہب کے ٹیمپلز کا دورہ کر رہے ہیں، حال ہی میں انہوں نے کرتارپور کا دورہ کیا ہے، شیعہ کے علماء سے ملے، وحدت المسلمین کے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو امام علی کے حوالے سے گفتگو کی ہے بڑی قیمتی بات ہے، اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، یعنی اپنے مقام اور مرتبے کے اوپر انسان رہو، اور پھر وہ ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے حق کی بات کر دے، علی سے محبت کی بات کر لے، تو بڑی قربانی کی بات ہے، اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج یہ آپ کو جتنے بھی تیر مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کی صرف ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی مندر جانا، ٹیمپل جانا، یہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر لوگ اتنا آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ کو کوئی مطلب ان کے خلاف کوئی بات مل گئی یا انہوں نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کبھی کوئی صحافی سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی مذہبی شخص بات کرتا ہے کہ جی فلاں وہ اس طرح سے ہیں، ان سب کی آپ جب ان کی بیک میں جائیں گے تو آپ کو یہی ساری باتیں نظر آئیں گی۔ ناصبیت، کہ ناصبیت کو ان سے عداوت و دشمنی ہے، اور وہ کس لیے کہ مولانا طارق جمیل نے امام علی کو امام کہہ دیا، مولا مان لیا، آقا اور سردار کہہ دیا، جی اہل سنت سے نکال دیا، تبلیغی جماعت سے باہر کر دیا، آؤٹ کر دیا، مشہور کر دیا کہ جی طارق آپ گمراہ ہیں تو کیا بات ہے، طارق جمیل تو بڑا گمراہ ہے، طارق جمیل تو بڑا بت ہے۔ لیکن حق ہوتا ہے،
حق کو پہچان کر کوئی شخص، اور جس کے دل کے اندر، میں آپ سے حقیقت کے ساتھ یہ بات کروں، اگر آپ ایک طرف انسانیت کی ساری اچھائیاں پڑھ لیں، آپ کا ضمیر اگر زندہ، اور آپ جانتے ہوں کہ انسانیت کے اندر یہ شخص کمال کے نام ہے، یعنی ایک انسان تب کامل ہوتا ہے جب اس میں یہ اچھائی ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، حلم ہو، بردباری ہو، سچائی ہو، دیانت ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک طرف پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، جان لیں، پھر امام علی کی سیرت کا مطالعہ کریں. خدا کی قسم جب آپ امام علی کی سیرت پڑھیں گے آپ عاشق بنے بغیر نہیں نکل سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ امام علی کو پڑھیں، شرط یہ ہے امام علی کی سیرت کو پڑھ لیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں ان کے برابر ہے، فلاں ان سے آگے ہے، نہیں کہہ سکتے. پھر آپ امام علی کی سیرت پڑھ کر جیسے ہی نکلیں گے آپ ان کے عاشق ہوں گے، آپ کہیں گے کہ مولاي علی، مولاي علی، کیونکہ وہ انسانیت کے تمام اوصاف اور کمالات وہ آپ کو یہیں پہ نظر آئیں گے. صفین کے اندر جب مولا علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دیا، جب شامیوں نے، امام علی تک یہ بات پہنچی، امام علی نے صبر کیا. اگلے دن جب امام علی کے لشکر کو غلبہ ہو گیا پانی کے اوپر، تو امام علی نے اجازت دے دی، کہا کہ سب اس سے پانی پیے، شامی بھی پیے، باغی بھی پیے، اپنے لشکر کے لوگ بھی پیے، فاسق بھی پیے، فاجر بھی پیے، مسلمان بھی پیے، سب اس کو پینے کی اجازت. یہ ہے علی، علی کا عدل، علی کا انصاف، علی کی رحمت، علی کی شجاعت، علی کا عفو درگزر. اسی لیے غیر مسلمین، مسلمان، تمام فرقے وہ علی سے عشق اور محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علی کو پڑھ لیا، علی کو سمجھ لیا. تو یہ مولانا طارق جمیل سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یا مولانا سلمان صاحب الحسینی صاحب کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا مولانا اسحاق کے ساتھ جو ہوا، یہ تسلسل ہے انہی باتوں کا. جو نسائی کے ساتھ، امام نسائی کے ساتھ شہید ہوئے، ان کو امام شافعی پر جو رفض کا حکم لگا، محمد بن ابی بکر کو جس طرح شہید کیا گیا، یا آگے جا کر اشتر النخعی کو جو زہر دیا گیا، امام حسن کو جو شہید کیا گیا، امام حسین، یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے میں حسینیوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ خوف نہ کریں کہ جی کوئی مار دے گا، کوئی گولی مار دے گا، کوئی. بھائی آپ نے کیا، امام حسین سے بڑی آپ کی جان ہے، مولا علی سے بڑی آپ کی جان ہے، ہماری جان ہے کیا ہم قربان جائیں خانوادہ رسول اہل البیت کے اوپر؟ کیا ان سے معاذ اللہ ہم بڑھ کر، ہم تو ان کے ذرے، ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے جو ان کے قدموں کے ساتھ لگی ہو، ہم تو ان کے برابر بھی نہیں ہیں. تو ہم کیوں یہ کہیں کہ جی حق بات نہیں کرنی، اس خوف سے کہ جی سولی چڑھا دیا جائے گا، اس خوف سے کہ جی فتوے لگ جائیں گے، رافضیت کے تانے دیے جائیں گے، مسلک سے نکال دیا جائے گا کہ جی فلاں اہل سنت سے نکل گئے. یہ وہ باتیں ہیں، ابھی تو میں نے کوئی باتیں ہی نہیں کہی ہیں، ابھی تو میں نے وہ باتیں نہیں کہی کہ جو ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں. اور انشاءاللہ میں اس پہ ایک پورا سلسلہ شروع کروں گا، اور اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ ضرور، استاد عدنان ابراہیم کا ایک سلسلہ ہے 27 گھنٹوں کے اوپر مشتمل ہے، سلسلہ تو معاویہ بن ابی سفیان، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا، اس کا ضرور مشاہدہ کیجیے گا، یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو آپ مشاہدہ کریں. عربی زبان کے اندر ہے، اگر آپ کو عربی آتی تو بہتر ہے، آپ اس کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں ایک بڑی بہترین طور پہ نظر آئیں گی. حسن الثقاف کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، علماء غماریہ کو پڑھیے، یا عربی زبان کے اندر ہے، عربی لٹریچر آپ پڑھیں. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ، جو ابھی قید میں ہیں، سعودی عرب کے ریاض کے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ سب لکھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سے کن کن حقائق کو چھپایا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی نہیں 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 نہیں، سب برابر، خاموش، اپنی زبانیں خاموش. رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، آپ کو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. گویا کہ معاذ اللہ ہمیں اب تک یہ پڑھایا جاتا رہا کہ حدیثوں کے اندر تحریف کیسے کرنی، حدیثوں کو اپنی مرضی کے مطابق کس طرح سے پھیرنا ہے، جیسے ابن کثیر نے کیا. لاش با اللہ بتنا واضح طور پہ الفاظ ہے، لیکن سب نے نیچے لکھا کہ جی فیہ منقبۃ لفلاں، اس میں فلاں کی تعریف ہے، فلاں کی عظمت ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں. اور لیکن جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک اور کتاب ہے مجموع الامثال میدانی کی، ضرب الامثال عرب کے اندر مشہور ہے، تو اس کا مطالعہ آپ کریں. اس میں جو باب الحمزہ ہے، اس میں یہ ایک عرب کے اندر کہاوت مشہور ہے، فلان آکل من الرحا، فلاں اتنا کھاتا ہے جیسے جتنی چکی سے زیادہ، جس طرح چکی پیستی ہے نا، اس سے زیادہ کھانے والا ہے. اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ.
سلسلہ باقاعدہ جو شروع ہوگا، جو سلسلہ وار، اس میں ان تمام احادیث کی تشریح ہوگی، خاص طور پر ابھی جس کی انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کے سامنے پیش ہوں گی، جو مختلف موضوعات ہیں۔ اتحاد امت کے اوپر انشاءاللہ پوری سیریز آئے گی۔ اسی طرح سے وہ احادیث جس میں اہل البیت علیہم السلام کے فضائل صحیح روایات سے ثابت ہیں، صحیح سند کے ساتھ، ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ان کے فضائل کے اندر ہیں اور جو آپ کی سیرت ہے، اس پر انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے یہ دعا بھی میں کرتے ہوئے جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کو قرآن و اہل البیت کی معرفت کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کی پہچان بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔